IMF کی اناؤنسمنٹ تھی، اس کی ایک بہت بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس نے ہمیں فی الوقت یعنی اگلے 8 سے 9 مہینے تک انشاءاللہ ڈیفالٹ سے بچا لیا. اور ڈیفالٹ میں ایکسٹریم نیگیٹو یعنی آپ سمجھ لیں جس طرح جنگوں میں نقصان ہوتا ہے اس طرح ڈیفالٹ میں نقصان ہوتا ہے. تو وہ بہت ایک بڑی مطلب اللہ برے وقت سے بچائے، وہ بڑی ایک نیگیٹو چیز ہے. اس سے ہم بچ گئے. سو ایک لحاظ سے کافی پازیٹیو نیوز ہے، لیکن بہت شارٹ ٹرم پازیٹیو نیوز ہے. اور اب یہ بہت اہم ہے کہ حکومت ایک یعنی آنے والی حکومت جو ہے وہ ایک ریشنل اور ایک لانگ ٹرم پلان سامنے لے کر آئے، جس کے اندر ایک پراپر ڈائگنوسس ہو، جو کہ انفارچونیٹلی ابھی تک ہمارے ہاں نہیں ہوا. بہت زیادہ پولیٹیشینز جو ہیں اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرنے کے لیے تیار کہ ہماری ٹریڈ پالیسیز میں کوئی مسئلہ ہے، ہماری اکنامک پالیسیز میں مسئلہ ہے. وہ اس کو ایک وقتی مسئلہ سمجھ کے اور نیکسٹ لون تک کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا میکسیمم ریلیف کی بات کر رہے ہوتے ہیں شارٹ ٹرم میں. لیکن یہ وقت آ گیا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے 10 سال میں اپنی عوام کو ریلیف کس طرح دینا ہے. اس کے لیے ہمیں سیریس قسم کے اور لانگ ٹرم پلانس بنانے، اور یہ بہت اچھا وقت ہے کہ ہم وہ پلانس بنائیں، اس کو عوام اور دنیا کے سامنے رکھیں، تاکہ ہمیں یہ ہمارا جو اگلے 3 سال کے اندر جو ہمارے قرضوں کی ادائیگیاں ہیں وہ بہت ایکسٹریم ہیں، اور اس کے اندر موسٹ لائکلی ہمیں کسی قسم کی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت پڑے گی. یعنی ہمیں اپنے لینڈرز کے ساتھ بیٹھ کے یہ ڈسکس کرنا ہوگا کہ ہم جو نظر آ رہا ہے وہ اگلے 3 سال کے اندر ہم قرضے ادا نہیں کر سکیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ کوئی اگریمنٹ اس طرح کی کریں گے جس کے اندر ہم ان لونز کی ٹرمز کو چینج کر دیں، ان کو لانگ ٹرم کر دیں، تاکہ آپ کا بھی نقصان نہ ہو اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اس کو پے کر سکیں. لیکن یہ سب باتیں صرف تب آپ کہہ لیں فائدہ مند ہوں گی جب ہم اپنے آپ کو ہم اپنی ٹریڈ پالیسیز اور انویسٹمنٹ پالیسیز چینج کریں گے. مطلب آپ ایک سمپل اگر میں طرح سے آپ کو سمجھا سکوں کہ جو ہم جس طرح اس ملک کو چلاتے آئے ہیں، اگر ہم اس طرح چلاتے رہیں گے تو یہ صرف 9 مہینے کی گڈ نیوز ہے. اور اگر ہم اس کو واقعی اگلے 6-8 مہینے کے اندر ایک سیریس طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ تبدیلی لانے کے لیے رضامند ہو جائیں ہمارے لیڈران، تو یہ بہت اچھی نیوز بھی ہو سکتی ہے. آپ نے صحیح طرف نشاندہی کی. سب سے پہلے اگر آپ بجٹ کو دیکھیں تو بجٹ جو ہے وہ 2 ہفتے کے اندر ہمارے پلانز کو چینج کیا گیا، بجٹ کو ریوائز کیا گیا، رائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 2 ہفتے پہلے ہم نے بجٹ سامنے ہم لے کر آئے تھے، جو پیش کیا تھا، اس کے اندر خامی تھی. یعنی ہمارے کنسٹرینٹس کے مطابق ہم نے IMF کے ساتھ کرنا ہے کام، یہ ہماری مجبوری ہے. اس کنسٹرینٹ کو رکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے وہ پہلا بجٹ اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا، وہ ایک فلاڈ بجٹ تھا. اور اس کے اندر کوئی یہ بات نہیں کی جا رہی حکومت کی طرف سے کہ اس کے اندر کوئی ہم ایک اپنا آپ کہہ لیں کریکشن کا یا اکاؤنٹیبلٹی کا تو نہیں، بٹ ایک ہم اپنے غلطیوں سے سیکھنے کا ایک پروسیس شروع کریں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو FBR جو ہمارا ٹیکس اکٹھا کرنے والی ایجنسی ہے، اس کا اس سال ٹیکس کا ٹارگیٹ بھی مس ہوا ہے. اور جو ہمارے ٹیکسز ہیں جو آپ تفصیل سے بات کر رہے تھے، وہ ریگریسو ہو رہے ہیں، یعنی کہ وہ کچھ لوگوں پہ برڈن زیادہ ہے اور دوسروں پہ کم ہے. اس کا ایک نقصان تو یہ ظاہر ہے، ایک یہ ہے کہ یہ منصفانہ عمل نہیں ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک قسم کی صنعت کاری کے اوپر ٹیکس کم کر دیں اور دوسری پہ زیادہ کر دیں، تو عوام جو ہے وہ اپنی معاشی جو آپ کہہ لیں ایفرٹس ہیں، سرگرمیاں ہیں، ان کو میرٹ پہ نہیں ایک انڈسٹری یا دوسری انڈسٹری پہ سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ٹیکس کو دیکھ کے سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک انڈسٹری ہے جو پیداوار زیادہ بنا سکتی ہے اور معیشت کو اٹھا سکتی ہے لیکن اس پہ ٹیکس زیادہ ہے، اور ایک ہے جو معمولی طور پہ معیشت کو اٹھا سکتی ہے لیکن اس پہ ٹیکس کم ہے. تو اگر آپ ٹیکس غلط طرح سے ارینج کریں گے یا ایک کے اوپر زیادہ برڈن کریٹ کریں گے، تو لوگ اچھے کاموں سے آپ کہہ لیں جو لیس پروڈکٹیو یا جو صنعت کاری میں جو اتنا زیادہ فائدہ نہیں پہنچاتی، ان سائٹس پر آ جائیں گی. ہماری تاریخ میں آج تک کوئی نہ کوئی ہمیں قرضے دے کر ہمیں آگے چلا رہا تھا، اور اس وقت پہ لگ یہ رہا ہے کہ ایک وہ پیشنس جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ فائنلی ہم نے ایک دن تو یہ چیزیں ٹھیک کرنی تھیں، تو اب وہ شاید وقت آ گیا. جب پرویز مشرف حکومت میں تھے تو وہ چائنیز پرائم منسٹر کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھے، اور چائنیز پرائم منسٹر نے کہا کہ جو انویسٹر ہوتا ہے نا، وہ ایک کبوتروں کا ایک کہہ لیں کافی کبوتر ایک جگہ بیٹھے ہیں
اس کی طرح ہوتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بلی آ جائے وہ ڈرا دے ان کو ایک دم، یا کوئی آواز ہو شور ہو وہ ایک دم اٹھتے ہیں، تو وہ سارے اکٹھے اٹھتے ہیں. تو جب آپ کوئی آپ کے ملک میں ہنگامی صورتحال ہوتی ہے کسی بھی قسم کی، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے ہو، تو ایک دم انویسٹر ظاہر ہے سب دیکھتے ہیں کہ مسئلے کیا اور اٹھتے ہیں. اور پھر جب آپ چیزیں ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے، جس طرح کبوتر ایک ایک کر کے واپس آتے ہیں، وہ واپس آتے ہیں. ابھی سب سے بڑی جو انویسٹر کے لیے جو چیز انویسٹر کو بالکل آپ کہہ لیں انویسٹ کرنے سے بھگاتی ہے، وہ انسرٹینٹی ہوتی ہے. ہماری پالیسیز میں، تاریخ میں، اور خاص طور پہ پچھلے 5-7 سال کے اندر بہت زیادہ ایک ہنگامی صورتحال رہی ہے، جس کے میں نے آپ کو ابھی ذکر کیا کہ آپ نے ایک دن بجٹ دکھایا، اس سے پلانز ہوئے، لوگوں نے ڈسکس کیا، اس کو سوچا کہ اس کا اثر ہمارے بزنسز پہ کیا ہوگا. 2 ہفتے بعد آپ نے وہ بجٹ چینج کر دیا. تو جب آپ اس طرح کی چینجز کرتے ہیں تو اس کا امیڈیٹ ایک اثر ہوتا ہے کہ ظاہر ہے لوگوں کا ٹائم ضائع ہوا، لیکن اس کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے اوپر ریلائی کرنے سے اپنا اسے پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کی بات پہ ابھی تو ریلائی کر رہے ہیں لیکن کل کو یہ پلانز ایسے رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے. مختلف اسٹیک ہولڈر سے ڈسکس کریں، جس کے اندر IMF شامل ہے، کیونکہ آپ نے 9 مہینے بعد پھر ایک IMF پروگرام میں جانا ہے. اس کے اندر آپ کے بائیلیٹرل کریڈیٹرز جس میں مڈل ایسٹ ہے، چائنا ہے، وہ لوگ شامل ہیں. اس کے اندر آپ کی مختلف سیاسی جماعتیں ہیں. آپ ایک پلان ان کے سامنے رکھیں، اس کو ڈسکس کریں، اور ایک براڈ اس کے اوپر ایک آپ بائن لے کر آئیں یا آپ اگریمنٹ لے کر آئیں کہ تاکہ جیسے جیسے آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہوں، اگر کوئی چیز اس سے ہٹتی بھی ہے، ڈیویٹ بھی کرتی ہے، تو کم از کم آپ اپنے پارٹنرز کے پاس جا کے رکھ سکیں گے جی یہ وجہ ہے پریکٹیکلی پاکستان میں معاشی پلانز نہیں ہیں اگلے 10 سال کے، وہ ہوں گے انشاءاللہ کسی دن. تو اس سے پھر ایک انویسٹر کی اور آپ کے کریڈیٹرز کی، یعنی آپ جن لوگوں نے آپ کو قرضے دیے ہیں، ان دونوں کی کانفیڈنس بحال ہوگی اور اس سے ہوپ فلی آہستہ آہستہ بہتری آنا شروع ہوگی. لیکن اگین یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.